ناظرین، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو وتھ سیبی کاظمی اسٹریٹ فرام میلبرن آسٹریلیا۔ ناظرین، ابھی ریسنٹلی میں نے ایک لائیو وتھ سیبی کاظمی میں ایک پول کروایا تھا جس میں میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کراچی کی سیاست میں پی ایس پی، پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مین کردار ادا کریں گی۔ اس پول کا نتیجہ یہ تھا کہ 66% لوگوں نے، تقریباً 1286 لوگوں نے یہ ووٹ دیا کہ کراچی کی جو آنے والی سیاست ہے اس میں انہیں پی ایس پی اور پی ٹی آئی کا رول باقی جماعتوں کی نسبت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کی سیاست پاکستان کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اسی طرح ہے جیسے پاکستان کی معیشت میں کراچی ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس پروگرام میں کوشش کی ہے کہ ڈپٹی میئر کراچی ارشد وورا، جو کہ پی ایس پی کے نمائندے ہیں، ان سے بات کریں، کیونکہ کراچی کی سیاست میں جیسا آپ جانتے ہیں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ کسی زمانے میں وہاں پر ایک جماعت کا ہولڈ تھا ایم کیو ایم کا، جو کراچی میں 15 منٹ کی کال پر کراچی بند کرا دیتے تھے، اور ان کی جماعت میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایگریشن پائی جاتی تھی۔ اب وہ پارٹی ایم کیو ایم لندن کی صورت میں تقریباً بکھر چکی ہے، اور اس میں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ پھر بھی ایک بڑا کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ لیکن ابھی شہباز شریف صاحب نے ریسنٹ جو دورہ کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی مسلم لیگ نون کے ساتھ قربت بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ شاید آنے والے دنوں میں ایک نیا الائنس ہو۔ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے، اور دیکھنے اور سننے میں آیا کہ پی ایس پی شاید پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لے آنے والے الیکشن میں۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن بن جائے گی کہ آنے والے دنوں میں کراچی پہ کس سیاست میں کس کا راج ہوگا۔ تو ارشد وورا صاحب جو ڈپٹی میئر ہیں کراچی کے، ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی سیاست میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کے پاس جائیں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا پیکج دکھاتا ہوں، اور بریک پر آنے کے بعد ہم اسٹریٹ ارشد وورا صاحب کے پاس جائیں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ یہ سیاست بھی ایک دھندے کی طرح ہے، کوئی گندا یا صاف نہیں ہوتا، بس دھندا ہوتا ہے۔ اس میں کل کے دوست آج کے دشمن بن جاتے ہیں، جو کبھی بھائی بھائی کی طرح ہوتے ہیں اچانک غیر نکل آتے ہیں۔ اس کمبخت سیاست میں تو امی جان کو بھی لانا پڑتا ہے کہ وہ اس سیاست کو بچائیں کس طرح۔ قوم، ذات، برادری، زبان، فقہ کی بنیادوں پر یہ تقسیم صرف دلوں کو نہیں بلکہ روح تک کو گائل کرتی ہے۔ کوئی پیمانہ، معیار ایسا نہیں جو یہ پرکھ سکے کہ کون بچائے گا پاکستان۔ شکلیں بدلتی رہتی ہیں، نام بھی تبدیل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پارٹیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ نہیں بدلتا تو یہ کمبخت نظام۔ بھائی تو بھائی ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، یا پھر بانی متحدہ کا۔ کبھی داڑھی والے رہنما تو کبھی بال لگوا کر آنے والے لوگ۔ گاہک ملتے ہیں اپنے دکانداروں سے، اور سودا ہوتا ہے عوام کی قسمت۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، یا بہادر آباد اور پی ایم ایل این، سپریم کورٹ سے لے کر انصاف کی جماعت تک، امید تو قائم ہے۔ لیکن کرپشن کے ان تابوتوں میں آخر کیل کون ٹھوکے گا؟ پی ایس پی اور پی ٹی آئی۔ بلند و بالا ایوانوں کی خالی کرسیاں جمہوریت کا منہ چڑھاتی ہیں اور کہتی ہیں ملا لو ہاتھ اور لگ جاؤ گلے، نہ کاٹو انہیں، جوڑو تو حکمت سے۔ وہ جو اپنی پارٹی کے ہوتے نہیں اب ملیں گے غیروں سے، اور پھر ایک بار نوٹنکی ہوگی۔ کراچی پر راج نہیں کرنا کیا؟ ابھی تو 3 اتحاد ہیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ لائیو وتھ سیبی کاظمی کے لیے رباب فاطمہ، آسٹریلیا۔ ارشد صاحب، کراچی کی صورتحال پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے، اور کس کا راج ہوگا کراچی پہ؟ کاظمی صاحب، آپ کا جو سوال ہے
اس کے بعد جو صورتحال ہے کراچی کی، خاص طور پر متحدہ کی جو صورتحال ہے، متحدہ بہادرآباد، متحدہ PIB، متحدہ پتہ نہیں لندن، متحدہ تھوڑے دنوں بعد ناظم آباد، تو یہ سوال جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے، اور یہ تو ویسے ہی جو ہے تتر بتر ہو چکا ہے، سارا کچھ ڈسپوز آف ہو چکا ہے. تو جو چیزیں ڈسپوز آف ہوتی ہیں وہ پھر کسی بڑی جگہ پہ آ کے اس کے اندر خود بخود ڈیزالو ہو جاتی ہیں. تو یہ آٹومیٹیکلی ان سب نے یہیں پہ آ جانا، اور یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ سب پاک سرزمین پارٹی میں ہی آپ کو نظر آئیں گے بہت جلد. ارشد صاحب، مردم شماری میں جو ریگنگ ہوئی ہے اس پہ PSP نے کیا ایکشن لیا ابھی تک؟ جی، اس کے خلاف بالکل سپریم کورٹ میں بھی دائر کی گئی ہے. سپریم کورٹ کا جو کمیشن تھا اس کے سامنے بھی جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کی رپورٹ دی ہے پوری. اور 70 لاکھ کی پاپولیشن جو کراچی کی کم کی ہے، 2002 کا جو انٹرنیشنل اتھارٹیز یا انٹرنیشنل باڈیز کہتے ہیں، ان کا اپنا جو ایک ان کی ایویلیوشن تھی، اور انہوں نے جو سینسس پہ رپورٹ اپنی تیار کی تھی، وہ بھی 2002 میں کراچی کی پاپولیشن کو 2 کروڑ کے قریب بتا رہے ہیں. تو یہ تو سراسر زیادتی ہے، اور بالکل تمام جو کچھ بھی اس میں لیگل اسپیکٹس ہیں اس پہ پاک سرزمین پارٹی نے پورا کام کیا ہوا ہے، اور آلریڈی کورٹس میں بھی ہیں، اور جہاں جہاں ہو سکتا ہے اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آواز اٹھائی جائے گی. ارشد صاحب، PSP کیا اب کسی اور جماعتوں سے اتحاد کرے گی، یا آپ لوگ کنگ میکر ہوں گے، یا کیا صورتحال بنے گی؟ PSP کنگ میکر تو نہیں ثابت ہوگی، لیکن PSP ول بی دا کنگ. اور وہ اس لیے کہ جو صورتحال ہے اس وقت، اور خاص طور پر سندھ اربن کی جو سچویشن ہے، اس میں میجورٹی آف سیٹس جو ہے وہ پاک سرزمین پارٹی لے گی. اور پاک سرزمین پارٹی کو کوئی تھوڑی بہت سیٹوں کی جو ضرورت پڑے گی وہ سندھ کے رورل علاقوں میں جو دوسری پارٹی ہیں ان کے ساتھ الہام کر کے، اینڈ ڈیفینیٹلی PSP از گوئنگ ٹو بی دا کنگ. جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، آپ نے ڈپٹی میئر ارشد وورا صاحب کی باتیں سنی. کراچی کی سیاست پہ کس کا راج ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. جو بھی ہو، کراچی میں امن ہو، سکون ہو، لوگوں کی ووٹ اور ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے. ابھی مسلم لیگ نون بھی کافی وہاں پہ سر پیر مار رہے ہیں، PTI لگی ہے، PSP لگی ہے، MQM لگے ہوئے ہیں. یہ تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان تمام کوششیں تقریباً درست سمت میں ہیں. لیکن ہم لوگوں کو صرف ایک چیز چاہیے، وہ میں بار بار ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ جب تک یہ ہوگا نہیں، فری اینڈ فیئر الیکشن، لوگوں کی ووٹ پراپر اس جگہ جانی چاہیے جہاں ضرورت ہو. تبھی پتہ چلے گا کہ کراچی کی سیاست میں کس کا راج ہے اور پاکستان کی سیاست میں کس کا راج ہے. کچھ بھی ہو، پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے. پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سیبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.